السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ابن جبیر، اس کا تعلق بھی فتون سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہے، اس شہر سے نکل پڑے۔ اس سے قبل ان کی کوئی آزمائش نہ ہوئی تھی اور نہ انہیں راستے کا علم تھا، مگر وہ اپنے رب کے بارے میں نیک گمان رکھتے تھے کہ وہ رہنمائی فرمائے گا، کیونکہ آپ نے کہا مجھے کبھی امید ہے کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور جب آپ مدین میں تشریف لائے تو لوگوں کے ایک گروہ کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا اور ان کے ساتھ دو عورتیں رکی ہوئی دیکھیں، یعنی وہ اپنے مویشیوں کو روکے ہوئے ایک طرف کھڑی تھیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم کیوں الگ تھلگ کھڑی ہو؟ لوگوں کے ساتھ اپنے مویشیوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ ان دونوں نے کہا قوم سے مذمت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں، ہم حوضوں کے خالی ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا، بس آپ ڈول پانی میں ڈالتے رہے یہاں تک کہ پہلا فراوہا فارغ ہو گیا۔ وہ دونوں عورتیں اپنی بکریوں کو لے کے اپنے باپ کی طرف چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہو کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بس آپ نے عرض کی اے میرے رب، میں اس چیز کا محتاج ہوں جو تو نے میرے لیے اتاری ہے۔ ان دونوں عورتوں کو کے باپ نے تعجب کیا اسی بات کہ وہ اپنے ریوڑ کو اتنا جلدی کس طرح خوب سیر کر کے لے آئی ہیں۔ ان کے باپ نے کہا بے شک آج تمہیں کوئی خاص معاملہ پیش آیا ہے۔ ان دونوں نے اپنے باپ کو خبر دے دی جو نیک سلوک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا تھا۔ ان کے باپ نے ان سے کہا، ان کے باپ نے ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے بلا کے لاؤ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ کو دعوت دی۔ بس جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام سے بات کی تو انہوں نے فرمایا ڈریے مت، آپ نے ظلم قوم سے نجات پا لی ہے، کیونکہ فرعون کی حکومت ہم پر نہیں ہے اور نہ ہی ان کی قوم کا ادھر کوئی دخل ہے اور نہ ہی ہم ان کی مملکت میں ہیں۔ راوی کا بیان ہے ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ، انہیں اجرت عنایت کیجیے کیونکہ یہ طاقتور اور امانت دار مستاجر ہیں۔ وہ غیرت میں آگے پوچھنے لگے آپ کو اس کی قوت و امانت کا کیا علم؟ اس نے اپنے باپ کو جواب دیا میں نے ان کی طاقت کا اس وقت اندازہ کیا جب انہوں نے ہمیں ڈول میں پانی بھر کر دیا۔ میں نے پانی بھرنے کا کام میں اتنے طاقتور آج تک کسی کو آج تک نہیں دیکھا۔ باقی رہی آپ کی امانت، تو جب میں دور سے اس کی طرف آنے لگی تو اس نے میری طرف دیکھا۔ جب اسے علم ہو گیا کہ وہ عورت ہے، یہ عورت ہے، تو اس نے سر جھکا لیا، پھر سر نہیں اٹھایا، نہ ہی میری طرف دیکھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کا پیغام انہیں پہنچا دیا۔ پھر کہا میرے پیچھے چلنا اور مجھے راستہ بتاتے جانا، یہ کام وہی کر سکتا ہے جو امین ہو۔ اور اس کے باپ سے کچھ سرگوشی کی گئی۔ اس کے باپ نے اس کی تصدیق اور جو کچھ انہوں نے کہا من و ان اس پر یقین کر لیا۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اس شرط پہ کہ 8 سال تک تو میرے گھر کے کام بجا لائے، بس اگر 10 سال مکمل کرے تو یہ تیری اپنی طرف سے ہوں گے۔ ہم تجھے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، آپ مجھے نیک سلوک کرنے والوں سے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ آپ نے یہی کام کیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ 8 سال تو واجب تھے اور 2 سال کی مدت ان کی اپنی طرف سے تھی۔ ان کی طرف سے اللہ نے مدت پوری فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کیے۔ حضرت سعید نے فرمایا نصرانی علماء میں سے ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں
کون سی مدت پوری فرمائی؟ میں نے جواب دیا نہیں، کیونکہ اس دن تک مجھے نامعلوم تھا۔ سو میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے اس کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ 8 سال کی مدت موسیٰ علیہ السلام پہ واجب تھی، اور آپ نبی ہونے کے ناطے اس میں کمی نہیں کر سکتے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے اس مدت کا فیصلہ فرمایا ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا۔ سو آپ نے 10 سال مکمل فرمائے۔ اس کے بعد میں نصرانی سے جا ملا اور میں نے اس کو یہ بات خبر دی، اس بات کی خبر دی۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے اور بہتر ہے۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چلے تو آگ، عصا اور ہاتھ کا معجزہ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے شکایت کی کہ انہیں قتل کے معاملے میں آل فرعون سے خوف ہے اور میری زبان میں لکنت ہے، کیونکہ آپ کی زبان میں گرا تھی جو زیادہ کلام کرنے سے آپ کو روکتی تھی، اور آپ نے اپنے رب سے سوال کیا کہ آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا معاون و مددگار بنا دے اور ان کی طرف سے کثیر کلام کریں اور اس کی وضاحت کریں جو ان کے منہ سے واضح ہو کے نہیں نکلتی۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کا سوال پورا کیا اور ان کی زبان کی گرہ کھول دی۔ سو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو الہام کے ذریعے حکم دیا کہ وہ آپ سے ملاقات فرمائے۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے اپنا دفاع کی یہاں تک کہ حضرت ہارون کی آپ سے ملاقات ہو گئی تو دونوں مل کے فرعون کے پاس گئے اور اس کے دروازے پہ اس وقت جا کھڑے ہوئے جب دروازہ کھلنے کی اجازت نہ تھی۔ بہت زیادہ رکاوٹ کے بعد ان دونوں کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت دی گئی۔ سو دونوں نے کہا ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے، یعنی میرے سوا؟ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تجھ پہ قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے، اور مقتول کا تذکرہ کیا اور معذرت کی۔ اے راوی جس کو تو نے سن لیا اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ پہ ایمان لے اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، لیکن اس نے اس سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کوئی نشانی لاؤ اگر آپ سچے ہیں۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا تو وہ بہت بڑا سام بن کے گھومنے لگا۔ وہ سام منہ کھولے ہوئے تھا اور فرعون کی طرف جانے میں جلدی کر رہا تھا۔ سو جب فرعون نے دیکھا کہ اس کا ارادہ اس کی طرف آنے کا ہے تو اسے خوف ہوا کہ وہ اسے نگل لے گا۔ سو وہ اپنے تخت سے اتر کے نیچے آیا اور موسیٰ سے استغاثہ کیا کہ آپ اس کو روکیں۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے اسے روک لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا تو فرعون نے دیکھا وہ بغیر کسی بیماری کے روشن ہے، عینی برس کی وجہ سے سفید نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسے پیچھے کر لیا تو اس کا رنگ وہی پہلے والا ہو گیا جو کچھ اس نے دیکھا۔ اس بارے میں اس نے اپنی کابینہ سے مشورہ کیا۔ سو انہوں نے اسے کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی سلطنت سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، اور تیری بہتر راہ وہ لے لیں، یعنی ان کا ملک جس میں وہ موجود ہیں اور عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سو انہوں نے انکار کر دیا کہ کوئی چیز بھی انہیں دیں جو انہوں نے مانگی ہے، اور فرعون نے کہا ہمارے لیے جادوگروں کو جمع کرو کیونکہ وہ میری سلطنت میں بہت ہیں، یہاں تک کہ ان کا جادو ان دونوں کے جادو پہ غالب آ جائے۔ اس نے شہر میں قاصد بھیجا، اس نے ہر جادوگر کو دعوت دے کے سب کو اکٹھا کیا۔ سو جب وہ سارے فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یہ جادوگر کس چیز سے جادو کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سانپوں کے ذریعے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا قسم بے خدا اس زمین میں سانپوں اور رسیوں کے ذریعے جادو کا عمل نہیں کر سکتا جیسا ہم کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمارا اجر کیا ہوگا؟ فرعون نے ان سے کہا تم سب میرے قرب خاص میں آ جاؤ گے اور میرے خاص بندوں میں شمار ہوگے۔ میں تم سے ہر وہ سلوک کروں گا جو تمہیں پسند ہوگا۔ سو انہوں نے کہا سارے لوگ چاشت کے وقت اکٹھا ہو جائیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ یوم زینت سے مراد وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون اور جادوگروں پہ غالب آئے، اور عاشورہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ سو جب وہ سارے کھلی جگہ اکٹھے ہوئے تو لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے چلو چلو ہمیں اس کام کے لیے ضرور حاضر ہونا چاہیے، ممکن ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کرنے والے ہوں اگر وہ غالب آ جائیں۔ اور اس سے موسیٰ و ہارون مراد لیتے تھے اور یہ بات مذاقاً کہتے تھے۔ سو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اس وجہ سے کہ انہیں اپنی جادوگری پہ ناز تھا آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں؟ آپ نے بڑی بے نیاز سے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو۔ سو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں اور اپنے چھوٹے بڑے سانپ چھوڑے اور بولے
عزت فرعون کی قسم ہمیں غالب ہیں ضرور بالضرور۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کو دیکھا تو ان کے دل میں ہلکا سا خوف محسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا پھینکو۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا جو اپنا منہ کھولے ہوئے تھا۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی تو لاٹھیاں رسیوں کی مانند ہو گئیں، یہاں تک کہ بڑے سانپ کے سامنے بیکار ہو گئیں۔ وہ اس سانپ کے منہ میں داخل ہونے لگیں، یہاں تک کہ نہ کوئی لاٹھی رہی نہ کوئی رسی رہی، بلکہ سب کو سانپ نے نگل لیا۔ سو جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو کہہ اٹھے اگر یہ جادو ہے تو ہمارے جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ تو اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور ہم جس غلط نظریے پہ تھے اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے وطن میں فرعون اور اس کی گروہ کی کمر توڑ دی اور حق کو ظاہر کر دیا اور باطل کر دیا اس کو جسے وہ کرتے تھے، اور وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو گئے۔ فرعون کی بیوی باہر بڑی عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون پہ غالب آنے کی دعائیں کرتی تھی۔ سو فرعونیوں میں سے جو اسے اس حال میں دیکھتا تو یہی گمان کرتا کہ یہ فرعون اور اس کے گروہ پہ مشقت کی وجہ سے عاجزی کر لی، حالانکہ اس کی ساری پریشانی غم موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تھا۔ فرعون کے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام کا ٹھہرنا لمبا ہو گیا، کیونکہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کوئی معجزہ لے آتے تو وہ بنی اسرائیل کو بھیجنے کا جھوٹا وعدہ کر دیتا۔ جب وہ مدت گزر جاتی تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرتا، بڑی ڈھٹائی سے کہتا تیرا رب اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اور اس کی قوم پہ طوفان کا عذاب بھیجا، لکڑیاں، جوئیں، مینڈک، خون نازل کیے واضح آیات کی صورت میں۔ ان سب چیزوں کی شکایت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کی اور مطالبہ کیا کہ وہ اللہ سے دعا کر کے اس کو روک دیں، اور اس بات کی موافقت کی کہ وہ اسرائیلیوں کو ان کے ساتھ بخوشی بھیج دے گا۔ سو جب یہ ساری بات رک گئیں تو اس نے وعدہ خلافی کی اور اپنے عہد کو توڑا، یہاں تک کہ حکم جاری ہو گیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے جائیں۔ سو آپ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کے نکلے۔ سو جب موسیٰ نے صبح کی اور دیکھا کہ اسرائیلی چلے گئے ہیں تو اس نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف وحی کی، جیسے اس کی شان ہے کہ جب میرا بندہ موسیٰ علیہ السلام تجھے اپنے عصا سے مارے تو 12 رستوں والا بن جا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو رستہ دے دے۔ پھر ان کے بعد فرعون اس کے حواریوں پر مل جانا جو باقی رہ جائیں۔ سو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نسیان طاری ہو گیا اور انہوں نے سمندر کو اپنے عصا سے نہ مارا، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جبکہ سمندر قوت اقتدال کھو چکا تھا اس ڈر سے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈنڈا مارے اور وہ بے خرب ہو تو آسی بنے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے نظر آئے اور ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم تو پکڑے گئے، وہ کام کر دکھائیے جو آپ کے رب نے آپ کو فرمایا ہے، کیونکہ نہ تو آپ کبھی جھوٹ بولتے ہیں نہ آپ کو جھٹلایا جاتا ہے۔ سو آپ نے فرمایا ہاں میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ جب میں سمندر کے کنارے آؤں تو وہ 12 رستے بنا دے گا، یہاں تک کہ میں اس سے آگے گزر جاؤں۔ پھر آپ نے اس عصا کا ذکر کیا، سو آپ نے اپنا عصا سے سمندر کو مارا تو وہ پھٹ گیا، یہاں تک کہ جب فرعونیوں کے لشکر کا پہلا گروہ پہنچ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا آخری گروہ گزر گیا۔ سمندر نے ایسے ہی رستے بنائے جیسا اس کے رب نے اسے حکم دیا تھا اور جیسے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے رب نے وعدہ کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھی اس سے آگے گزر گئے اور فرعون اور اس کے ساتھی اس میں داخل ہو گئے تو ان پہ مل گیا جیسے اللہ نے اسے حکم دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے تو آپ نے حواریوں سے کہا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں فرعون غرق نہ ہو، سو ہم اس کی ہلاکت کا یقین نہیں کریں گے۔ سو آپ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر کے اس کے بدن کو سمندر سے باہر نکال دیا، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے قوم کی نظر ایسے لوگوں پہ پڑی جو بتوں پہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں تو ہمارے لیے بھی ایسے معبود بت بنا دیں۔
آپ نے فرمایا تم جاہل قوم ہو کیونکہ لوگ اپنے دین میں باطل ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی باطل ہے، تم اب عبرتناک واقعات دیکھ چکے ہو اور ایسی چیزیں سن چکے ہو جو تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے، اور آپ آگے چلے۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہیں اتار دیا، پھر ان سے کہا اب تم ہارون کی اطاعت کرو کیونکہ میں نے انہیں اپنا نائب بنایا ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں۔ اس والے ایشو کو انشاءاللہ ہم اس والے ٹاپک کو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔